شجرہ مبارک کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قریش نے ایک مجلس میں اپنے حسب و نسب کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کھجور کے اس درخت سے دی جو کسی ٹیلے پر ہو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا کیا، پھر ان کے گروہ بنائے تو مجھے سب سے بہتر مخلوق بہترین انسانوں میں پیدا فرمایا، پھر انسانوں کے دو گروہ عرب اور عجم میں سے بہترین گروہ یعنی عرب میں پیدا فرمایا، پھر تمام قبائل میں سے چنا اور مجھے ان میں سے بہترین قبیلے قریش میں پیدا فرمایا، پھر اس نے اس قبیلے میں سے بھی گھرانے منتخب فرمائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانے بنو ہاشم میں پیدا فرمایا۔ جان لو میں ان میں سے بہترین فرد اور بہترین خاندان والا ہوں، یعنی ذات کے اعتبار سے بھی، اصل اور نسب کے اعتبار سے بھی ان سب سے بہتر اور برتر ہوں۔ ناظرین کرام، ایک بات تو واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور پیغمبر عالی مرتبت تو ہیں ہی، لیکن نسباً بھی آپ اعلیٰ اور ارفع ہیں۔ آپ جناب اسماعیل علیہ السلام کے توسط سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک والد ماجد حضرت عبداللہ کی طرف سے کچھ اس طرح ہے، اور یہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن مات بن عدنان۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کی طرف سے حضور کا شجرہ نسب اس طرح سے ہے: محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا نسب مبارک کلاب بن مرہ پر جا کر ایک ہو جاتا ہے، اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ کا نسب مبارک صحیح سندوں کے ساتھ بالاتفاق مورخین ثابت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب اپنا نسب مبارک بیان فرماتے تو عدنان تک ہی ذکر فرمایا کرتے تھے، مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ جناب عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ ناظرین کرام، کہ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان و نسب نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف، اعلیٰ اور ارفع ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی اس کا کبھی انکار نہیں کر سکے۔ جناب ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، شہنشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ محمد بن عبداللہ عالی خاندان سے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ آپ کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر شہنشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دیا جائے۔ ناظرین کرام، جہاں تک شجرہ نسب کی صحت کا تعلق ہے، حضرت مطلب بن ابی وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال کی حالت میں ہیں، اور غالباً آپ نے اس وقت کافروں سے کوئی ناگوار بات سنی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا: میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کی: آپ پر سلامتی ہو، آپ رسول خدا ہیں۔
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں رسول خدا تو ہوں ہی، اس کے علاوہ نسباً میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ جب خدا نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین خلق یعنی انسانوں میں پیدا کیا، پھر مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک عرب اور ایک عجم، تو مجھے بہترین طبقے یعنی عرب میں رکھا، پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے یعنی قریش میں پیدا کیا، پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں پیدا کیا اور ان میں سے بہترین نسب والا بنایا، اس لیے میں ذاتی شرف اور حسب و نسب کے لحاظ سے تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے مخلوقات کو دو قسموں میں تقسیم کیا تو مجھے ان میں بہترین قسم میں پیدا فرمایا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اور دائیں جانب والے اور بائیں جانب والے، سو میں دائیں جانب والوں میں سے ہوں اور میں دائیں جانب والوں میں سے بہترین ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے گھروں کی دو اقسام بنائیں تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں پیدا فرمایا، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا سو ایک دائیں جانب والے ہیں اور دائیں جانب والوں کا کیا کہنا ہے، اور دوسرے بائیں جانب والے کیا ہی برے حال میں ہوں گے۔ بائیں جانب والے اور تیسرے سبقت لے جانے والے ہیں، یہ پیش قدمی کرنے والے ہیں، سو میں ان سبقت لے جانے والوں میں سے سب سے بہتر ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے گھروں کو باہم ملا کر قبائل بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں پیدا فرمایا، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، سو میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہوں۔ اور میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا کہ پھر اللہ رب العزت نے قبائل کو گھرانوں میں بنایا تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں پیدا فرمایا، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے رسول آپ کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہوں کا میل اور شک اور نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ ناظرین کرام، شجرہ مبارک پر مزید عرض کیا جائے کہ حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ بنو کندہ کے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح عباس اور ابو سفیان بن حرب بھی کہا کرتے تھے جب وہ مدینہ منورہ آئے، تاکہ انہیں اس طرح کہنے سے پناہ ملے، لیکن آگاہ ہو جاؤ ہم اپنے آباء و اجداد سے جدائی اختیار نہیں کیا کرتے، ہم بنو نضر بن کنانہ میں سے ہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار ہوں، اور جب بھی لوگوں کے دو گروہ بنے تو اللہ رب العزت نے مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا۔ میں اپنے والدین سے پیدا ہوا ہوں، میری پیدائش میں زمانہ جاہلیت کی بدکاری میں سے ایک ذرہ اور شائبہ بھی شامل نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والدین تک نسل در نسل میں بدطریق نکاح پیدا ہوا ہوں، نہ کہ بدکاری سے۔ میں خاندان اور اصل کے اعتبار سے تم سب سے بہتر ہوں، بے شک بے شک۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میری امہات میں سے کسی بدکار عورت نے کبھی جنم نہیں دیا۔ جب سے میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہوا ہوں اور میں ہمیشہ نسل در نسل اعلیٰ سے اعلیٰ افراد کی طرف منتقل ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ میں عرب کے
سب سے افضل 2 قبیلوں ہاشم و زہرا میں پیدا ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قسم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا اس کے پاس سے گزرے۔ وہ نہایت حسین، جمیل، نوجوان اور پاک دامن عورت تھی۔ اس نے بہت سی مذہبی کتب بھی پڑھ رکھی تھی۔ قریش کے نوجوان اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اس نے جب حضرت عبداللہ کی پیشانی مبارک پر نور دیکھا، اس نے ان سے پوچھا کہ اے جوان، آپ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ نے اپنا تعارف کرایا تو اس عورت نے کہا کہ کیا آپ کو اسی وقت میرے ساتھ تعلق میں دلچسپی ہے؟ اس کے عوض میں آپ کو 100 اونٹ دوں گی۔ حضرت عبداللہ نے اس پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا، حرام ہو ہی نہیں سکتا، اس سے تو بہت بہتر ہے، اور حلال کی یہ شکل نہیں، لہٰذا جو تم چاہتی ہو وہ بات کیسے ممکن ہے؟ پھر آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے جو ان کے ساتھ تھیں۔ کچھ دیر بعد جناب عبداللہ کو بنو قسم کی اس عورت، اس کے حسن و جمال اور اس کی پیشکش کا دوبارہ خیال آیا تو اس کے پاس واپس آئے، مگر اس نے اب وہ توجہ نہیں دی جس طرح پہلی ملاقات میں دی تھی۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، کیا تو اب بھی اس بات کے لیے آمادہ ہے؟ تو اس نے کہا، اب نہیں۔ وہ دن گزر گیا اور حضرت عبداللہ سے پوچھا، میرے پاس سے جانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا، میں اپنی زوجہ سیدہ آمنہ سے ملا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا، خدا کی قسم، میں بدکار عورت نہیں، لیکن میں نے ایک نور آپ کے چہرے پر دیکھا تھا، میری خواہش تھی کہ وہ نور مجھے مل جائے، مگر اللہ رب العزت کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہوتی۔ اس نے جہاں مناسب سمجھا اسے ودیعت کر دیا۔ جب قریش کے نوجوانوں کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس سے تذکرہ کیا تو فاطمہ بنت مر نے یہ چند اشعار کہے جس کا ترجمہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک گھٹا سامنے ہے جو تیر و تار یعنی بابرکت ابر 12 سے روشن ہو گئی ہے، اس کے پانی میں ایک ایسا نور ہے جس سے اس کے گرد اس طرح روشنی ہو رہی ہے جس طرح صبح صادق روشن ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی عزت ہے جو مجھے حاصل کرنی چاہیے، لیکن ہر شخص آگ جلانے والا پتھر جھاڑتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ کامیاب ہو ہی جائے۔ قبیلہ بنی زہرہ کی وہ خاتون کیسی خوش نصیب ہے جس نے اے عبداللہ تجھ سے یہ دولت حاصل کر لی اور تجھے خبر تک نہ ہوئی۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔